الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فإن لم يستطع فعليه الصوم فإنه وجاه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح نصف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین، احکام الحاکمین، رب الکائنات، رب السماوات والارض ومن فیہن آج میرے پیارے دوست سیف الدین بھائی کے بیٹا کا آج شادی کے محفل میں ہم بیٹھا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب کی، اس لیے ہم اس پہ حاضر ہوا تو تہ دل سے شکر ادا کرنا ہے سے الحمدللہ، کیونکہ یہ جو شادی ہے، نکاح ہے، یہ بہت ہی مبارک ایک عبادت ہے. رب العالمین، احکام الحاکمین نے قرآن الکریم میں فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، تمہارے رب سے ڈرو. You have to fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, oh mankind, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran, He said, oh mankind, you have to fear of Allah. Ittaqullah. Allah سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. رب العالمین نے ہم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا. That means آدم علیہ السلام کے ہم سب سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو جڑا کر کے پیدا کیا. مین فیمیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور جڑے کر کے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقہ سے that's the system, that's the procedure. اس طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد عورت میل فیمیل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کے سارے ہمارے نسل ہمارے جنریشن بڑھتا رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن الکریم کے دوسرے آیات کریمہ میں فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرو؟ کیونکہ یہ جو شادی ہے، شادی کے یہ نکاح جو ہے نا، اس سے ہمارے نسل بڑھتا ہے. اگر اس پہ کوئی غلطی کرے، مفسرین کرام تفسیر کی کتاب میں لکھتا ہے، اگر اس پہ کوئی غلط کام کرے
تو اس کا سزا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک دن اس کو ملنا ہی ہے. جیسے قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل کے 32 نمبر ورس 32 نمبر آیات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. کیونکہ زنا کرنا تو دور ہے, عدالت کرنا تو دور ہے, لیکن اس کے قریب ہی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعل. عربی سے تفعل کا معنی کہ ہوتا ہے کہ کرو, کرنا, اور تقرب کے معنی ہے ڈونٹ گو نیئر ٹو adultery. آپ نے adultery کے قریب ہی نہیں جانا. لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا. کیونکہ یہ بہت 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 بری کام ہے. اگر شادی نہ ہو, نکاح نہ ہو, تو کیا ہوتا ہے, لوگ جوان آپس میں زنا کرتے ہیں. آج میں آپ سب حضرات کو خطاب کر کے دل سے, تہ دل سے یہی کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ بہت اہم عبادت ہے. جیسے فتویٰ شامی میں یہ لکھا ہے لیس لنا عبادت شریعت من عہد آدم الی الآن ثم تستمر فی الجنت الا النکاح والایمان. کہتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا کوئی عبادت نہیں ہے جو مسلسل کنٹینیوسلی آ رہا ہے, لیکن دو عبادت ہے, ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے نکاح. ثم تستمر فی الجنہ and in paradise, in heaven. جنات میں بھی اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سسٹم کر کے رکھا ہے کہ کسی کا حور دوسرے کے حور نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ شادی کا سلسلہ ادھر بھی جاری رہے گا. تو میرے بھائیوں, میرے بہنوں, میرے بزرگوں, میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ شادی جو ہے نا, نکاح آپ کا بیٹا, جیسے کہ میں شارٹ کرتا ہوں اپنے بات کو. ایک بڑے بزرگ تھا, اس نے فرمایا العجلۃ من الشیطان الا فی خمس. آپ نے 5 چیزوں میں جلدی کرنا ہے. 5 چیز کے علاوہ اور چیزوں پہ آپ جلدی کریں تو اس میں شیطان دخل کر لیتا ہے. لیکن 5 چیز پہ آپ نے جلدی کرنا ہے. ایک نمبر ہوتا ہے تزویج البکر اذا ادرک. آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹی جب بلوغیت پہ پہنچ جائے تو اس کو شادی دینے پہ آپ نے جلدی کرنا. نمبر 1. نمبر 2 تجہیز المیت اذا مات. جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرنا. نمبر 3 اطعام الضیف اذا حل. جب آپ کے پاس کوئی مہمان آئے تو مہمان کو مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرنا. نمبر 4 قضاء الدین اذا وجب. جب کوئی آپ کسی سے مقرض ہو جائے, کسی سے آپ نے قرضہ لے لیا تو یہ قرضہ ادا کرنے میں آپ نے جلدی کرنا. اور نمبر 5 ہے والتوبۃ من الذنب اذا وقع. جب آپ سے کوئی گناہ ہو گیا تو آپ نے اس گناہ سے معافی کروانے کے لیے رب العالمین کے بارگاہ پہ جلدی, جتنا جلد ہو آپ نے توبہ کرنا. تو پہلے نمبر پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ تزویج البکر اذا ادرک. آپ کا بیٹا, آپ کا بیٹی, your son, your daughter, جب وہ بلوغیت پہ پہنچ جائے, when he got age like 18 over 18 ہو جائے تو آپ نے اس کو کیا کرنا, شادی کے لیے آپ نے جلدی کرنا. اس میں آپ نے لیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ سب حضرات کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا ہے النکاح نصف الایمان. یہ جو شادی ہے یہ ایمان, half of faith. یہ نکاح معنی half of faith, یہ ایمان کا half حصہ ہے. تو اس پہ آپ سب حضرات, پیرنٹس کو میں خاص کر کے کہتا ہوں, والدین کو کہتا ہوں, پلیز اس کا خیال رکھیے. ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں بیٹی کی ایج ہو گیا 35 40, اور بیٹا کا بھی ایج ہو گیا 35 40, تو ہم کہتے ہیں کہ رشتہ ڈھونڈو. اس کو آپ نے بلوغیت سے ہی رشتہ ڈھونڈنا شروع کرے. اللہ سے بھی مانگے کہ والدین کا دعا
بچے کے حق پہ قبول ہوتا ہے. آپ اس کے لیے دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ دعا کرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ مصرف القلوب، اللہ لوگوں کے دل کو بدلنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی بدلیں گے. اس لیے I'm telling you, please could you listen to me, understand me. You have nikah, marriage is very important thing. You have to do your job properly. That means when your son is like his age is like marriage age, then you have to find out for the bride for him. Then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala easy for us. اور بہت سارے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ان کو رشتہ نہیں مل رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہوں کے پسندیدہ رشتہ ملائے. تو پلیز اس میں ڈیلے نہیں کرنا، لیٹ نہیں کرنا. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایزی فار اس. تو ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات دعا میں شریک کرنا، آمین آمین کہنا. دعا سے پہلے سب استغفار کرنا کہ اللہ سے معافی مانگنا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والإخلاص والأغراض والعبادة يا الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة المقبولة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النيران. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة. اللهم ألف كما ألفت بينهما بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهاجر. اللهم ألف بينهما كما ألفت حضرت علی کرم اللہ وجہہ و فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ. رب العالمین احکام الحاکمین ہمارے دعا کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہم نے جو بیان کیا ہے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے زندگی کے پورے ہے اللہ صغیرہ کبیرہ کفری شرک جو گناہ ہم نے کیے سارے گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہے اللہ ان دنوں آج جو لڑکا لڑکی دونوں کا ہے اللہ جو ازدواجی زندگی شروع ہوا ہے اللہ انہوں کے ازدواجی زندگی میں خیر و برکات نصیب فرما. ہے اللہ آپ کے حکم آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق اپنا زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہے اللہ ہر قسم شیطانی ہر قسم برائی سے ان دنوں کو حفاظت فرما. اے اللہ ان دنوں کے ازدواجی زندگی میں خیر و برکات نصیب فرما بالائی نصیب فرما. میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ آپ کے پاس ہم یہ آرزو کرتا ہے اللہ ان دونوں کو اے اللہ سچا نیک بنا دے. اے اللہ ان دنوں کو جو بھی زندگی میں کوئی بھی کوتاہی کیا اللہ ان دونوں کو معاف فرما. اے اللہ ان دونوں کے جو اپنا آپس میں میاں بیوی کا محبت اے اللہ پکا محبت کر دے. اے اللہ پکا محبت نصیب فرما پکا محبت اختیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین احکام الحاکمین ہم سب کو معاف فرما. ہمارے بزرگان دین جو حاضر ہوئے ہیں ہمارے جو رشتہ دار ہے ہمارے محبین ہے سید الدین بھائی میرا دوست ہے اللہ ان سب کو اللہ تو معاف فرما سب کو بھلائی نصیب فرما. اے رب العالمین احکام الحاکمین ہمارے جماعت کی طرف سے لاکھوں کروڑوں
درود و سلام ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح ہم پر خوش کرنا, موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. آمین برحمت